شیخ صالح عثیمین، محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کی تفصیل تو نہیں بیان کی جا سکتی ہے، چند پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے بڑے استاد جن سے انہوں نے علم حاصل کیا وہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں بن باز کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کے خاص اساتذہ میں سے ہیں۔ شیخ سعدی کے بعد سب سے زیادہ جن سے انہوں نے استفادہ کیا وہ شیخ عبداللہ بن عبدالعزیز بن باز ہیں۔ خاص طور پر ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں شیخ بن باز سے انہوں نے پڑھی، اور علم حدیث کے ماہرین اس زمانے میں عرب میں بہت کم لوگ تھے، بہت کم لوگ عرب میں اس زمانے میں حدیث میں ماہر پائے جاتے تھے، ان میں سے شیخ بن باز بھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے انہوں نے اس فن کو بھی سیکھا اور ان سے خوب استفادہ کیا۔ تو شیخ بن باز استاذ ہیں ان کے، اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے استفادہ کیا۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وہیں پر اپنے استاذ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کے انتقال کے بعد انہی کی مسجد میں ان کی جگہ پر امام و خطیب متعین ہوئے، اور وہ لمبے عرصے تک امام و خطیب کی حیثیت سے وہاں ذمہ داری نبھاتے رہے۔ اسی طرح محمد بن سعود جو یونیورسٹی ہے قصیم کے اندر، وہاں پڑھاتے تھے اور مسجد میں امامت اور خطابت کا کام کیا کرتے تھے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ۔ ابتدا میں شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی شہرت نہیں تھی، جب وہ مشہور نہیں ہوئے تھے، تب بھی ان کا وہی جذبہ تھا لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، لوگوں کو پڑھانے کے لیے مسلسل، اور وہ تدریس کے معاملے میں اتنے زیادہ پختہ تھے کہ وہ کبھی اپنی ذمہ داری سے غائب نہیں ہوتے تھے، درس سے غائب نہیں ہوتے تھے، اور جب وہ غائب ہو جاتے تھے تو پھر وہ اتنی تنخواہ اپنی تنخواہ میں سے اتنی تنخواہ کٹ کر لیتے تھے جتنے دن وہ غائب تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اور شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی زمانے میں جب وہ درس دے رہے تھے، ایک مقام ایسا بھی آیا جب ان کے پاس پڑھنے کے لیے صرف 2 لوگ آتے تھے، 2 افراد پڑھنے کے لیے آتے تھے، ان میں سے ایک لکھتا تھا اور ایک آدمی سو جاتا تھا۔ تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنے شاگرد سے، جو خود بیان کرتے ہیں یوٹیوب پر موجود ہے، کہتے ہیں شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا تم لکھتے رہتے ہو، تم میری طرف نہیں دیکھتے، اور دوسرا سو جاتا ہے، تو آخر میں کیسے پڑھاؤں؟ تو علماء نے اس دور پر بھی صبر کیا ہے، حتیٰ کہ آج بھی مسجد نبوی کے اندر بعض علماء ایسے ہیں جن کے حلقے میں 1 یا 2 شخص ہی بیٹھتے ہیں، تب بھی وہ اسی حوصلے اور صبر کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ علماء کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ مخلص ہوتے ہیں، وہ افراد اور تعداد کو دیکھ کر دین نہیں سکھاتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بلکہ شیخ صالح عثیمی حفظہ اللہ کہتے ایک مرتبہ ایک عالم دین کو محاضرے کے لیے بلایا گیا ایک شہر میں، جب وہ آئے شہر میں، اس مسجد میں آئے تو دیکھا کہ کوئی شخص مسجد میں موجود نہیں ہے، پورے لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ مؤذن جو تھے، مؤذن سے انہوں نے کہا کہ آپ مائکروفون کو آن کر دیں تاکہ مسجد کے باہر آواز جا سکے۔ کہتے ہیں شیخ صالح عثیمی حفظہ اللہ کہ انہوں نے اس مسجد میں بغیر لوگوں کے کوئی شخص موجود نہیں تھا، پورا درس دیا جو درس طے تھا۔ انہوں نے کہا یہ امانت ہے، مجھے ذمہ داری دی گئی ہے، ہو سکتا ہے باہر جانے والے کو کسی کو آواز پہنچے۔ انہوں نے تنہا مسجد میں بیٹھ کر کے درس دیا ہے۔ یہ علماء کا صبر ہے دعوت اللہ کے راستے میں، کہ انہوں نے اس طرح سے صبر کیا کہ بسا اوقات کوئی شخص موجود نہیں ہے، تب بھی انہوں نے اسی عزم اور حوصلے کے ساتھ دین کو نشر کیا ہے۔